اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ منتخب حدیث علم الذکر۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی رات بھر اپنی رحمت کا ہاتھ بڑھائے رکھتے ہیں تاکہ دن کا گناہ گار رات کو توبہ کر لے، اور دن بھر اپنی رحمت کا ہاتھ بڑھائے رکھتے ہیں تاکہ رات کا گناہ گار دن میں توبہ کر لے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکلے، اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی۔ مسلم شریف۔ حضرت صفوان بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مغرب کی جانب سے ایک دروازہ توبہ کے لیے بنایا ہے، جس کی لمبائی کا تو کیا پوچھنا، اس کی چوڑائی 70 سال کی مسافت کے برابر ہے، اور جو کبھی بند نہ ہوگا یہاں تک کہ سورج مغرب کی طرف سے نکلے۔ اس وقت قیامت قریب ہوگی اور توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ ترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتے ہیں جب تک غرغرہ یعنی نزع کی کیفیت شروع نہ ہو جائے۔ ترمذی۔ فائدہ: موت کے وقت جب بندے کی روح جسم سے نکلنے لگتی ہے تو حلق کی نالی میں ایک قسم کی آواز پیدا ہوتی ہے جسے غرغرہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد زندگی کی کوئی امید نہیں رہتی۔ یہ موت کی یقینی اور آخری علامت ہوتی ہے، لہٰذا اس علامت کے ظاہر ہونے کے بعد توبہ کرنا یا ایمان لانا معتبر نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی موت سے 1 سال پہلے توبہ کر لے، بلکہ مہینہ یا ہفتہ یا 1 دن یا 1 گھڑی، اور اونٹنی کا دودھ 1 مرتبہ دودھنے کے بعد دوسری مرتبہ دہنے تک کا جو تھوڑا سا درمیانی وقفہ ہے، موت سے اتنی دیر پہلے تک بھی توبہ کر لے تو توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ مستدرک حاکم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کوئی غلطی کی یا کوئی گناہ کیا پھر اس پر شرمندہ ہوا تو یہ شرمندگی اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ بیہقی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر آدمی خطا کرنے والا ہے، اور بہترین خطا کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ ترمذی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، انسان کی نیک بختی میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما دیں۔ مستدرک حاکم۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ رحم کا معاملہ فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ آپ جو بھی فیصلہ فرمائیں اس کا انجام بہتر فرما دیجیے۔ یا اللہ آپ جیسا چاہیں ویسے ہماری حفاظت فرمائیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔